السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، تفسیر کے آج کے سبق میں ہم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ سے شروع کر رہے ہیں۔ توجہ کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین آمنوا، سوائے اس کے نہیں کہ مومن جو ایمان لائے اللہ پر ورسول ہی اور اس کے رسول پر، وَإِذَا كَانُوا اور جب وہ ہوتے ہیں مَعَهُ اس کے ساتھ، عَلَىٰ أَمْرٍ جامع جمع ہونے کے کام پر، لم يذهبوا وہ نہیں جاتے، حتیٰ يستأذنوه جب تک وہ اس سے اجازت لے لیں۔ ان الذین یستأذنونک، بے شک جو لوگ اجازت مانگتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اولئک الذین یہی ہیں وہ لوگ جو یؤمنون باللہ ایمان لاتے ہیں اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، فإذا استأذنوک پس جب وہ تم سے اجازت مانگیں، لبعض شأنہم کسی کے لیے اپنے کام، فأذن لمن شئت تو اجازت دے دیں جس کو آپ چاہیں، منہم ان میں سے، واستغفر لہم اللہ اور بخشش مانگیں ان کے لیے اللہ سے، ان اللہ غفور الرحیم بے شک اللہ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لا تجعلوا دعاء الرسول تم نہ بنا لو بلانا رسول کو، بینکم اپنے درمیان، کا دعاء بعضکم بعضا جیسے بلانا اپنے بعض کو ایک دوسرے پر، قد یعلم اللہ الذین تحقیق جانتا ہے اللہ جو لوگ، یتسللون منکم لواذا چپکے سے کھسک جاتے ہیں تم میں سے، لواذا نظر بچا کر، فلیحذر الذین پس چاہیے کہ وہ ڈریں جو لوگ، یخالفون عن امرہ خلاف کرتے ہیں اس کے حکم سے، ان تصیبہم کہ پہنچے ان پر، فتنۃ کوئی آفت، او یصیبہم یا پہنچے ان کو، عذاب علیم دردناک عذاب۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض یاد رکھو بے شک اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، قد یعلم تحقیق وہ جانتا ہے، ما انتم علیہ کہ جو تم اس پر، ویوم یرجعون اور جس دن وہ لوٹائے جائیں گے، الیہ اس کی طرف، فینبئہم بما عملوا پھر وہ انہیں بتائے گا اس سے جو انہوں نے کیا، واللہ بکل شیء علیم اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔ عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں پہلے تو حقیقی مسلمان کی شناخت اور علامت بتائی گئی ہے کہ مسلمان وہی ہیں جو اللہ پر اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان کا تعلق اصولاً امور غیب سے ہوتا ہے جن کو ہم احساس اور ادراک جن کا ہم نہیں کر سکتے۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کی صفات اور اس کے احکام کی آمد بذریعہ وحی، قیامت، حشر نشر، جنت دوزخ وغیرہ اس قسم کی جتنی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں، ان سب کو آپ کی صداقت، دیانت اور امانت کے اعتماد پر حق جان کر ماننے کا نام اصطلاح شریعت میں ایمان ہے۔ باقی بخاری شریف کی ایک روایت میں ہے کہ جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ تو بس ایمان کامل یہ ہے کہ بندہ اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع بن جائے۔ اسی لیے محدثین کہتے ہیں کہ ایمان قول اور عمل کے مجموعے کا نام ہے۔ اسی وجہ سے فرمایا جاتا ہے، یہاں ایک مسئلہ علماء نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا قائم مقام کر دیا ہو، یا شرعی شرائط کے ساتھ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہو کہ اس کے حکم سے سرتابی نہیں کرنی چاہیے، کہ اس کے حکم کو نہیں ٹالنا چاہیے، اس کا حکم ماننا چاہیے، گویا کہ وہ شرعی امیر کا حکم ماننا فرض ہو جاتا ہے۔ جب تک امیر اجازت نہ دے مجمع کو چھوڑنا کسی ضرورت سے بھی جائز نہیں، خواہ وہ ضرورت دینی ہو یا دنیاوی ہو۔
بہرحال عزیز طلبہ، امیر کی اطاعت کا حکم بھی دیا گیا ہے بشرطے کہ وہ شریعت کے عین مطابق چل رہا ہو۔ اولاً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرمانبرداری کا حکم دیا گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرنے پر اور حکم نہ ماننے والوں کو ڈرایا گیا ہے اور دھمکی دی گئی ہے کہ کہیں ان پر کوئی غیبی تباہی اور دنیاوی عذاب نہ آ جائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم مردہ دلوں کو نور حق سے پھر زندہ فرما دے، اور ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی عزت اور عظمت پیدا فرما دیں۔ اس کے بعد عزیز طلبہ، آگے سورۃ الفرقان شروع ہو رہی ہے۔ یہ مکی صورت ہے، اور لفظ فرقان یہ قرآن مجید کا ایک نام ہے۔ فرقان کے لفظی معنی ہیں ہر وہ چیز جس سے حق اور باطل کے درمیان فرق کیا جا سکے۔ تو چونکہ قرآن کریم فرق کرنے والا ہے حق اور باطل میں، خیر اور شر میں، ہدایت اور ضلالت میں، حرام حلال میں، عدل اور ظلم میں، علم اور جہالت میں، مفید اور غیر مفید میں، مفسد اور مصلح میں، صدق اور کذب میں، تو ان تمام چیزوں میں قرآن پاک فرق کرنے والا ہے، جس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ الفرقان ہے، اور قرآن پاک کا بھی نام اسی وجہ سے فرقان رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بھی باقی مکی صورتوں کی طرح عقائد، اثبات توحید، اثبات رسالت، حشر، نشر، قیامت، آخرت، جزا، سزا اور اس طرح کے جو مضامین ہیں ان کا اس میں بیان آئے گا۔ جن قوموں نے اپنے زمانے میں رسولوں کو جھٹلایا وہ دنیا میں بھی ناکام ہوئے اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ٹھہرے، اور جنہوں نے وقت کے نبی کی بات کو مانا اور اسی کے طریقے کے مطابق اللہ کی عبادت کی تو وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ٹھہرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان، بڑی برکت والا ہے وہ جس نے نازل کیا فرق کرنے والی کتاب کو، علی عبدہ، اپنے بندے پر، لیکون، تاکہ وہ ہو، للعالمین، سارے جہانوں کے لیے، نذیرا، ڈرانے والا۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ جس کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں میں اور زمین میں، ولم یتخذ، اور اس نے نہیں بنایا، ولدن، کوئی بیٹا، ولم یکن لہ شریک، اور نہیں ہے اس کا کوئی شریک، فی الملک، سلطنت میں، وخلق کل شیء فقدرہ تقدیرا، اور اس نے پیدا کیا ہر شے کو پھر اس کا اندازہ ٹھہرایا ایک اندازہ۔ میرے عزیز طلبہ، ابتدائی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی تعریف اور قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ ساری خیر اور خوبیاں اور تمام عظمت اور بزرگی کا منبع اور مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ یہ سارا مفہوم اور اس سے کہیں زیادہ ایک ہی لفظ تبارکہ میں موجود ہے اگر انسان حقیقت میں جائے تو۔ ہم تو ایسے الفاظ کہاں سے لائیں جو حقیقت کو بیان کر سکیں اور اس کی شان کو بیان کر سکیں، اور نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو اس کے مشابہ ٹھہرا سکیں۔ پھر اس قرآن کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے، اسی طرح سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہ اچھی طرح سمجھائے اپنے خاص اور برگزیدہ بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو منتخب فرمایا تھا۔ یہاں آیت میں للعالمین نذیرا کے الفاظ آئے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہان والوں کے لیے نذیر ہیں۔ اس سے صاف معلوم ہوا کہ قرآن کی دعوت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کسی ایک قوم یا ایک ملک کے لیے نہیں ہے، بلکہ پوری دنیا کے لیے ہے، اور اپنے ہی زمانے کے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے اور تمام زمانوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے ہر چیز کو پیدا کیا اور تنہا اس کا انتظام کیا اور کر رہا ہے،
ہر چیز کے لیے اس کی خصوصیتیں مقرر فرمائیں اور ٹھیک اندازے سے ہر چیز کا ایک دائرہ معین کر دیا اور ہر ایک کو ایسے قاعدہ اور قانون میں جکڑ دیا جس سے باہر جانے کی کسی کو مجال نہیں ہے۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً اور انہوں نے بنا لیے اس کے سوا اور معبود، لا یخلقون شیئا وہ نہیں پیدا کرتے کچھ بھی، وہم یخلقون بلکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں، ولا یملکون اور وہ نہیں اختیار رکھتے، لانفسہم اپنے لیے، ضررن کسی نقصان کا، ولا نفعا اور نہ کسی نفع کا، ولا یملکون موتا اور نہ وہ اختیار رکھتے ہیں کسی موت کا، ولا حیاتا اور نہ کسی زندگی کا، ولا نشورا اور نہ پھر اٹھنے کا۔ وقال الذین کفروا اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا نہیں ہے یہ، الا افک افتراہ مگر صرف من گھڑت اس نے گھڑ لیا ہے، وَأَعَانَهُ اور اس کی مدد کی، علیہ اس پر، قوم آخرون دوسرے لوگوں نے، فقد جاؤ تو حقیق وہ آ گئے، ظلم و زورا ظلم اور جھوٹ، وقالو اور انہوں نے کہا، اساطیر الاولین کہانیاں ہیں پہلے لوگوں کی، اساطیر الاولین اکتتبھا اس نے انہیں لکھ لیا ہے، فہی تملا پس وہ پڑھی جاتی ہیں، علیہ اس پر، بکرۃ و اصیلا صبح اور شام، قل آپ فرما دیں، انزلہ الذی اس کو نازل کیا ہے وہ جو، یعلم السر جانتا ہے راز کو، فی السماوات آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، انہ کان غفور الرحیم وہ بخشنے والا ہے نہایت مہربان ہے۔ میرے عزیز طلباء، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ مشرکین کی جہالت اور مذمت کا بیان ہے کہ کس قدر ظلم اور تعجب کا مقام ہے کہ ایسے خالق اور مالک، قادر اور مختار کو کافی نہیں سمجھتے، بلکہ اس کے ساتھ یہ دوسرے معبود اور حاکم تجویز کر لیتے ہیں، گویا کہ خدا کی حکومت میں یہ حصہ دار ہیں۔ نہ ان کے قبضے میں کسی کو پیدا کرنا ہے، نہ کسی کو مارنا ہے، ان کے قبضے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ایسی عاجز اور مجبور ہستیوں کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، کس قدر کم عقلی کی بات ہے۔ اس کے بعد ان کی دوسری جہالت یہاں بیان فرمائی جا رہی ہے کہ معاذ اللہ یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کلام سناتے ہیں یہ جھوٹ موٹ کا گھڑا ہوا ہے، اس کو یہ کذب کہتے ہیں۔ مشرکین یہ بھی کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل کتاب سے کچھ پرانے زمانے کے قصے اور کہانیاں سن رکھی ہیں یا کسی سے لکھوا لی ہیں اور وہی شب و روز پڑھتے رہتے ہیں، حالانکہ ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ آپ نے نہ کسی سے سیکھا، نہ کسی سے پڑھا، نہ ہی کچھ کیا۔ نبوت سے پہلے والی 40 سالہ زندگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے ساتھ گزاری تھی۔ تو مشرکین کے ان بہتانوں کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت فرمائی جا رہی ہے کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ اس قرآن کو تو اس پاک ذات نے اتارا ہے جس کو سب پوشیدہ اور چھپی ہوئی باتوں کا علم ہے، خواہ وہ آسمانوں میں ہوں یا زمین میں ہوں، سب کی اللہ کو خبر ہے اور اللہ کے احاطہ علمی سے کچھ بھی باہر نہیں ہے۔ قربان جائیے اس کی شان رحیمی کے کہ ایسے سرکش اور دشمنان خدا اور دشمنان رسول کو بھی وہ معاف کیے جا رہا ہے اور ابھی تک ان کو مزید ڈھیل دیے جا رہا ہے۔ ایسے بہتان باز اور اس قدر ایذائیں دینے والے لوگوں کو بھی حق تعالی شانہ اپنی عام رحمت کی دعوت دیتے ہیں اور اپنے کرم کی طرف انہیں بلاتے ہیں کہ اب بھی وقت ہے کہ اب بھی توبہ کر لو۔ وقالو اور انہوں نے کہا، مالی ھذا الرسول کیسا ہے یہ رسول، یاکل الطعام وہ کھاتا ہے کھانا، وہ یمشی فی الاسواق اور چلتا ہے بازار میں، لولا انزل کیوں نہیں اتارا کیا، الیہ اس کے ساتھ، ملکن کوئی فرشتہ، فیکون معہ نذیرا کہ ہوتا وہ اس کے ساتھ ڈرانے والا، او یلقا الیہ یا ڈالا جاتا اس کی طرف، کنزن کوئی خزانہ، او تکون لہ یا ہوتا اس کے لیے، جنتن کوئی باغ، یاکل منہا وہ کھاتا اس سے، وقال الظالمون اور کہا ظالم لوگوں نے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا نہیں تم پیروی کرتے مگر صرف ایک آدمی کی جو جادو کا مارا ہوا ہے، انظر دیکھو، کیف ضربوا لک الامثال انہوں نے کیسی بیان کی ہیں تمہارے لیے مثالیں، فضلوا سو وہ بہک گئے، فلا یستطیعون سبیلا لہذا نہ پا سکتے ہیں کوئی راستہ۔
عزیز طلبہ، ان آیات مبارکہ میں یہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ انہوں نے مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایک عجیب اعتراض کیا ہے کہ بھلا رسول کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ تو معمولی انسانوں کی طرح ہیں کہ ان کا کھانا پینا بھی ہے، چلنا پھرنا ہے، بازار جانا ہے، سودا سلف لینا ہے، اپنی ضروریات کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں۔ جب یہ ہماری طرح کھانے پینے کے محتاج ہیں، انتظام معاش کے لیے یہ بازار میں ان کو جانا پڑتا ہے، تو ان کو ہم پر کیسی فوقیت ہوئی؟ ان کے پاس نہ کوئی فرشتہ آیا ہے ان کے ساتھ جو ان کی گواہی دے کہ یہ نبی ہے، نہ ان کے ساتھ کوئی خزانہ اترا ہے، نہ ان کے پاس کوئی باغات ہے، ان کو کس لحاظ سے ہم پر فوقیت ہے؟ ذرا ہمیں یہ بتائیں تو صحیح۔ جب اتنا بھی نہیں تو کس طرح ہمیں یقین ہو جائے کہ اللہ نے پیغمبری کے لیے ایسے معمولی حیثیت کے انسان کو مامور کر دیا ہے؟ بہرحال یہ ان کی عقل کے فطور کا نتیجہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ کسی نے سحر کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے کہ ان کی عقل جاتی رہی ہے۔ الیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ان اقوال کی تردید بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے، یہ لوگ آپ کے لیے کیسی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کبھی آپ کو کچھ کہتے ہیں، کبھی کچھ کہتے ہیں۔ ان کا یہ اضطراب ان کو الزام لگانے میں کسی بات پر قرار نہیں آنے دے گا۔ خود بتلاتا ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی آپ پر منطبق نہیں ہوتی۔ حقیقت یہ ہے کہ ان خرافات کی وجہ سے یہ بالکل گمراہ ہو گئے ہیں، اور اس جہالت اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے یہ سیدھی راہ کیسے پا سکتے ہیں؟ عن قریب قیامت آنے والی ہے اور یہ لوگ اپنا انجام دیکھ لیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر ہمیں صحیح عمل کرنے والا بنائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔